السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب نشست کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ ہماری 7ویں نشست ہے سوال و جواب کی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں سوالات کیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ رمضان کے مسائل جو ہیں ان سے آگاہی حاصل ہو سکے ان کو۔ تو اسی سلسلے میں رمضان سے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے محترم شیخ فضیلت الشیخ الدکتور عبداللہ عبدالحمید حفظہ اللہ کو، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن قبل بطور احتیاط روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے ماہ رمضان سے 2-1 دن قبل بطور احتیاط روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر اگر 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آیا تو یہ سوچ کر بعض لوگ شعبان کی 30ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اگلا دن اگر رمضان کا رہا تو ماہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، ورنہ نفلی روزہ ہو جائے گا۔ مگر اس روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتیاطی روزہ سے منع فرماتے ہوئے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم۔ یاد رکھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا تھا، کسی روزے کا پابند تھا تو وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر کسی کے فرض روزے قضا باقی ہیں، ان کی قضا کر سکتا ہے، نذر کا روزہ ہے تو اسے بھی رکھ سکتا ہے، یا مثال کے طور پر انسان پیر اور جمعرات کے روزے پابندی سے رکھتا ہے، اگر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے پیر یا جمعرات کا دن آ گیا تو پھر انسان وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی بلا سبب یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کل رمضان ہو، انسان شعبان کی 30ویں تاریخ کو روزہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ اگرچہ اجر و ثواب کا کام ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر اور آنکھوں پر اور سب پر مقدم ہے۔ اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من صام الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم، من صام اليوم الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس دن روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شعبان کی 29 تاریخ کو، اور اگلے دن ہم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کسی ذریعے سے کہ وہ شعبان کی جو 30ویں تاریخ ہم نے سمجھا تھا وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ایک روزے کی قضا کر لیں اور آپ کو انشاءاللہ
پورا ثواب ملے گا اگر آپ نے رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کے اصل وقت پر روزہ رکھا ہوتا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اگلا سوال ہے کہ ماہ رمضان کے داخل ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ ماہ رمضان کے داخل ہونے کا کیا ثبوت ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ یعنی ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ماہ رمضان داخل ہو گیا؟ ماہ رمضان کے داخل ہونے کا ثبوت دو طریقوں سے ہوگا۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو شعبان کی 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو ماہ رمضان میں حاضر رہا، مقیم رہا، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ چاند نظر آ گیا تو پھر اگلا مہینہ داخل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ تو ایک صورت یہ ہوئی کہ آپ نے چاند دیکھ لیا شعبان کی 29ویں تاریخ کو، اور اگر ایک مسلمان عاقل و بالغ اور ثقہ نے چاند دیکھنے کی شہادت دی، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ایک مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، ثقہ ہے، اس نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو پھر اس کی شہادت کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تراءى الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامی۔ غور سے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی شہادت کی بنیاد پر یہ قابل قبول ہوگا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے، چاہے ایک ہی آدمی نے کیوں نہ اسے دیکھا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ اب شعبان کی 30 تاریخ کو چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے، مثال کے طور پر بدلی ہو، چاند نظر نہ آئے تو ہر حال میں اگلا دن ماہ رمضان کا ہوگا، کیونکہ عربی مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کے روزہ توڑ دو، یعنی شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزہ توڑ دو۔ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، بخاری شریف میں ہے فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا 30، اور بخاری شریف میں ہے فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یعنی اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند چھپا دیا گیا، آپ نے یا کسی نے نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے 30 دن شمار کرو، یعنی اگلا دن ہر حال میں وہ رمضان کا ہوگا۔ اسی طرح اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، کسی بھی طریقے سے، تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومت تاکید کر لینے کے بعد چاند کے نکلنے کا اعلان کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ ماہ رمضان میں ایک شخص نے روزہ رکھا لیکن سخت پیاس کی وجہ سے پانی پی لیا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک آدمی نے روزہ رکھا، میں سوال دہرا دیتا ہوں، ایک آدمی نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا لیکن سخت پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟
پہلی بات یہ کہ انسان اگر اس کو سخت پیاس لگی ہو تو اسے جان بچانے کے لیے پانی یا عصیر کا پی لینا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کیسے پانی پئیں جبکہ روزے سے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پانی نہ پینے سے اگر انسان کو سخت تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے. بہرحال سخت پیاس کی وجہ سے اگر انسان نے پانی پی لیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، تو اس کے اوپر صرف قضا ہے. اور صحیح قول کی بنیاد پر اس کے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ صرف اس پر ہے جس نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کیا ہو. مطلب یہ ہے پانی پی کے روزہ توڑ دیا ہے تو پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ہے اور بس. جزاک اللہ خیر. چوتھا سوال ہے کہ ایک آدمی نے بلا عذر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کھا پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی نے بلا عذر، اوپر تو یہ تھا کہ انسان سخت پیاسا تھا اس لیے اس نے پانی پی لیا. اس سوال میں کہ بلا عذر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کھا پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بلا عذر فرض روزے کا توڑنا حرام ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے. اور اللہ رب العالمین کے صریح فرمان فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پالے، اس مہینے میں موجود ہو تو اسے وجوبی طور پر چاہیے کہ روزہ رکھے. اللہ رب العالمین کے اس حکم کی اس نے نافرمانی کی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے اس گناہ سے توبہ کرے، اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اگر شرک و کفر معاف ہو سکتے ہیں تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کھانا پینا بھی انشاءاللہ توبے سے معاف ہو جائے گا. اور پھر اس روزے کی قضا ہے، ایک دن کے بدلے میں ایک دن کے روزے کی قضا کرے. اور ایسے آدمی کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ صرف جمع کی حالت میں ہے. سوال نمبر 5 ہے کہ فرض روزہ کی حالت میں اگر بھول کر کھا پی لیا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کھانا حرام ہے اگر فرض روزہ ہے. لیکن اگر نفلی روزہ ہو تو جان بوجھ کر کھانا پینا جائز ہے. انسان کسی وجہ سے اپنا نفلی روزہ توڑنا چاہتا ہے کبھی بھی توڑ سکتا ہے. یا انسان نے اگر صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بعد میں سورج نکلنے کے بعد اس نے روزے کی نیت کی تو کوئی حرج نہیں. فرض روزے میں تو رات ہی سے صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے. فرض روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھا پی لیا، اس سے پہلے یہ تھا کہ جان بوجھ کے سخت پیاس کی وجہ سے توڑ دیا، دوسرا یہ تھا کہ جان بوجھ کے بلا عذر کھا لیا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان چاہے تھوڑا اس نے کھایا ہو پیا ہو، چاہے زیادہ کھایا پیا ہو، ایک بار یا کئی بار، ویسے عام طور پر انسان کئی بار نہیں کھا سکتا، لیکن اگر فرض کر لیں کئی بار اس نے پانی پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نسیا وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر بھول گیا روزے کی حالت میں اور اس نے کھا لیا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے. اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے پلایا ہے. لیکن جیسے ہی انسان کھا رہا یا پی رہا ہے، جیسے انسان کو یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، فوراً کھانا پینا بند کر دے. اگر اس کے بعد بھی ایک دانہ بھی کھا لیا، ذرا سا پانی پی لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیر.
آج کا چھٹا اور آخری سوال ہے کہ روزہ سے متعلق کچھ مستحبات کا ذکر کر دیجیے گا۔ روزہ سے متعلق مستحبات کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان نیت کر لے۔ فرض روزے میں ضروری ہے کہ انسان رات ہی سے نیت کرنی، صبح صادق سے پہلے، شام ہی کو چاہے سونے سے پہلے نیت کر لیا یا اٹھ کے انسان نے سحری کھا لیا، تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بندے نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہی نہ ہوا۔ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان سحری کھائے۔ سحری کا کھانا، سحور، سحری کا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحری کا کھانا ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان یجرى احدکم جرعة من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ یہ مسند امام احمد کی صحیح روایت ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ سحری نہیں کھاتے کتنی بڑی برکتوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا برکت ہے تو تم اسے مت چھوڑو۔ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، انسان کو بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پی لے، ایک کھجور کھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ سوچ لیں سحری کھانے میں کتنی برکت ہے اور اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ ماہ رمضان اور روزوں کے آداب سے متعلق افطاری میں جلدی کرنا بھی ہے۔ جیسے ہی سورج کے غروب ہونے کا یقین ہوا، انسان فوراً افطاری کر لے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو غروب کے فوراً بعد اذان بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی بال نظر آ رہا ہے، کالا نظر آ رہا ہے، اس طرح سے احتیاطاً 5 منٹ کی تاخیر کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی، حدیث کے راوی ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائیوں میں رہیں گے۔ افطاری کریں گے آپ، جلد کریں گے تو یہ کہ یہ پیاس اور بھوک آپ جلدی اپنی بجھا لیں گے، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے بھی آپ مصداق ہوں گے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے مسلم احمد ابو داؤد ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطاری کرتے تھے۔ انسان افطاری میں جلدی کرے، افطاری کر لے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس کے آداب مستحبہ کا خیال رکھیں، اور ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں ہم
ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے ساتھ ہماری آج کی 7ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے التماس ہے کہ سوالات جو ہے وہ رمضان المبارک کے مسائل، احکام و مسائل سے متعلق کریں تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو. بقیہ سوالات دوسرے جو ہیں ان کا ہم کوشش کریں گے کہ واٹس ایپ پر ڈائریکٹ جواب دے دیا جائے، یا پھر اگر دیر ہوئی تو رمضان کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے پرانے سلسلے کی طرف لوٹ آئیں گے. اس اجازت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.